یہ بات ہے اس عظیم خاتون کی جس کے دامن کو دنیا نے داغدار کرنے کی کوشش کی۔ مریم، نہ تمہارا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تمہاری ماں ایسی تھی۔ وہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ ہم اس کی ماں کو بستی سے نکال دیں گے۔ مگر خدا نے اس کی پاکی کی گواہیاں آسمانوں سے اتاری۔ یہ بات ہے اس بچے کی جس نے پیدا ہوتے ہی وہ بات کہہ دی، جس نے بنی اسرائیل کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی۔ اور میں خدا کی طرف سے رحمت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ اے عیسیٰ کے ماننے والوں، ذرا سوچ کے جواب دو، کیا وہ خدا کا بیٹا تھا یا وہ بس ایک بندہ تھا؟ یہ بات اس نبی کی ہے جس کے لیے موت کا وقت تو آیا مگر موت نہیں آئی، جسے قیامت کے قریب واپس آنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کی جس کے بارے میں دنیا آج تک الجھن کا شکار ہے۔ سوالوں کا ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کیا وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے یا معاذ اللہ انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا تھا؟ اگر وہ سولی پر نہیں چڑھے تو وہ چیختا ہوا شخص کون تھا جسے دنیا نے صلیب پر مرتا ہوا دیکھا؟ وہ ابھی کہاں ہے؟ واپس کب آئیں گے؟ اور جب آئیں گے تو پہچانے کیسے جائیں گے؟ آخر کیوں یہودی ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے؟ اور وہ کون سا راز تھا جس کی وجہ سے انہیں جادوگر کہا گیا؟ قرآن ان سب رازوں سے پردہ کیسے اٹھاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی شروعاتی 80 سے زائد آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران سے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد مدینہ آیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تو یقیناً خدا ہی ان کا باپ ہوا نا؟ ان کا منطق سننے میں بڑا وزنی لگ رہا تھا۔ پورا مدینہ منتظر تھا کہ اب جواب کیا آئے گا، اور تب جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے سورہ آل عمران کی یہ زبردست دلیل لے کر۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا اور کہا کن یعنی ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بنا باپ کے پیدا ہونا کسی کو خدا بناتا ہے تو آدم علیہ السلام کی نہ تو ماں تھی اور نہ ہی باپ، تو منطق کے حساب سے آدم بڑا خدا ہونا چاہیے۔ اس دلیل نے سب کو لاجواب کر کے رکھ دیا ہے۔ مریم علیہ السلام کی کہانی، لیکن یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ چلیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور چلتے ہیں فلسطین کی سرزمین پر۔ ذرا تصور کریں، بیت المقدس کا ایک گوشہ جہاں خاموشی کا راج ہے، دنیا کے شور سے دور ایک پاکیزہ خاتون اپنے رب کی عبادت میں کھوئی ہوئی ہے۔ یہ بی بی مریم ہے، عمران کی بیٹی، جنہوں نے اپنی پوری جوانی اس حجرے کی تنہائی میں گزار دی۔ نہ دنیا کی ہوس، نہ مال کا لالچ، بس وہ تھی اور ان کا رب تھا۔ لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جس نے اس خاموشی کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ ابھی اپنی خلوت میں ہی تھی کہ اچانک ان کے سامنے ایک مکمل اور خوبصورت بشر، نوجوان مرد آ کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پاک دامن لڑکی کی گھبراہٹ کو محسوس کیجیے جس نے کبھی کسی نام محرم سے بات تک نہیں کی ہو، اور اچانک اس کے کمرے میں ایک اجنبی مرد آ جائے۔ ان کا وجود کانپ اٹھا۔ انہیں لگا کہ شاید یہ شخص ان کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ڈر اور خوف کے عالم میں ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ذرا برابر بھی ہے تو میرے قریب مت آنا۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک بے بس لڑکی کی اپنے رب کو پکار تھی۔ مگر وہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا امین فرشتہ جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، اے مریم، ڈرو نہیں، میں کوئی بشر نہیں، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اور میں خاتون ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ خوشخبری؟ یہ خوشخبری تو مریم علیہ السلام کے لیے بجلی بن کر ٹوٹی۔ ایک کنواری لڑکی جو عبادت گزار ہو، ان کے لیے بن بہائے بیٹے کی خبر کیا معنی رکھتی؟ وہ حیرت اور صدمے سے بول اٹھی، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے فرشتے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں کہ گناہ کر بیٹھوں، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال فطرت کا تھا، یہ سوال عقل کا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے عقل کے محتاج نہیں ہوتے۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، ترجمہ، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ سوچئے اس لمحے بی بی مریم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ایک طرف اللہ کا حکم اور دوسری طرف سماج کا خوف، ایک طرف معجزہ اور دوسری طرف تہمتوں کا ڈر۔ مگر انہوں نے سر جھکا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب رب کوئی فیصلہ کر لے تو پھر کیوں اور کیسے کے سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرا اور پھر وہ گھڑی آ گئی، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا؟ اسی ڈر سے مریم علیہ السلام بستی چھوڑ کر دور ایک ویرانے میں چلی گئی۔ درد زاہ اتنا شدید تھا کہ وہ پکار اٹھی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔
लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक आवाज आई, गम न करो, पानी का चश्मा भी है और ताजा खजूरें भी। फिर वो वक्त आया जब वो बच्चे को गोद में लिए वापस बस्ती की जानिब आई। लोगों की आंखों में गुस्सा था, जुबानों पर ताने थे। ऐ मरियम, कैसा बुरा काम किया, ये बच्चा कहां से उठा लाई? बीबी मरियम ने कुछ न कहा, बस उस नन्हे से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग हंसने लगे। हम इससे बात करें जो अभी पंघोड़े में है। और तब वो हुआ जो तारीख ने पहले कभी नहीं देखा था। माँ की गोद से वो नौजायदा बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। जिसे वो गुनाह की निशानी समझ रहे थे वो खुदा की निशानी निकला। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें वो मौजज़े अता किए जो किसी और को नहीं मिले। वो मिट्टी की चिड़िया बनाते, फूंक मारते और वो उड़ जाती। वो अंधों को ठीक करते, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करते। लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। वहां के उलमा को उनसे हसद होने लगा। उन्होंने कत्ल का प्लान बनाया। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया। उन्हें लगा हानि खत्म। लेकिन अल्लाह कहता है, उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी चाल चली और अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। ना उन्होंने उसे कत्ल किया, ना उन्होंने उसे सूली दी, बल्कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। कुरान का ऐलान है, तर्जुमा, ना उन्होंने उसे कत्ल किया, ना उन्होंने उसे सूली दी, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा बना दिया गया। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को, अपने बंदे को खराज तक नहीं आने दी। इससे पहले कि नापाक हाथ उन तक पहुंचते, अल्लाह ने हजरत ईसा को नींद की हालत या बेदारी में जिस्म और रूह के साथ अपनी तरफ आसमानों पर उठा लिया। नीचे जमीन पर वो जालिम एक हमशक्ल को सूली चढ़ाकर जश्न मनाते रहे। वो समझते रहे कि हमने मसीह को खत्म कर दिया है, मगर मेरा रब अर्श पर अपनी कुदरत दिखा रहा था कि देखो, जिसे तुम मिटाना चाहते थे उसे मैंने वहां बुला लिया है जहां मौत का गुजर भी नहीं हो सकता। आज भी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि वो वापस आएंगे, मगर खुदा का बेटा बनकर नहीं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और एक इंसाफ करने वाला हाकिम बनकर। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अगर आप हक पर हैं तो लोगों की बातों से मत डरें। जैसे अल्लाह ने बीबी मरियम की पाकी बयान की, वो आपकी भी मदद करेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो सबसे पहले वो कौन सा काम करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपके ईमान को ताजा करने का जरिया बनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें